اچھا یہ بتائیے کہ اب بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان آئیں گے، یہ فیصلہ درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے امپیکٹ پڑے گا، تحریک میں جان ڈلے گی اس سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کی ابھی اس سٹیج پہ ضرورت نہیں ہے اور ان کو بھی خطرہ ہوگا؟ معلومات نہیں ہے. عمران خان کے جب بیٹے ہیں، جہاں بھی ان کی سٹیزن شپ ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں، تو اپنے گھر تو آ سکتے ہیں، اپنے والدین کے پاس تو آ سکتے ہیں. اور کہیں اگر کوئی جلوس ہو، اس میں کھڑے ہونا، اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے. لیکن ان کے لیے کیوں ویسے ہوگا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 25 کروڑ عوام، ہمارے جو حقوق چھینے گئے ہیں، ہماری جو بےعزتی ہو رہی ہے، سارے ملک میں جگنسائی ہو رہی ہے، ابھی جو کچھ یہاں ہوا، اب بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ ہماری پارٹی، ہم نجات پرست لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک آدمی سے اس بنیاد پہ وہ نہیں کرتے کہ تم یہودی ہو، تم کرسچن ہو، تم امریکن ہو، تم فلانا ہو. لیکن جب آپ قتل عام کریں گے، یہودیوں کو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے کافی تنگ کیا تھا. نیورنبرگ میں ٹرائل ہوا تھا، ابھی تک کہ بھائی یہ مت چھوڑو، ابھی تک کہیں کوئٹہ میں، کہیں تبت میں کمی کہا کہ جی فلانا جنرل وہاں چھپا ہوا ہے، آ کے پھانسی دے دیتے. یوگوسلاویا میں، اس کا نام میں بھول رہا ہوں کیا نام تھا، اس نے جب یہ مسلمان لوگوں کی قتل عام میں حصہ لیا تھا، ہمارا سٹینڈ تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمارے اس پارلیمنٹ سے کم از کم یہ ریزولوشن آنا چاہیے تھا کہ اس یتنہاؤ کے خلاف ہم پاکستانی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے کہ اس کے خلاف بھی نیورنبرگ کی طرح غازہ میں قتل عام کے جرم میں کیس چلایا جائے اور اسے فارغ کر دیا جائے. ابھی یار لوگ، وہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل، سنا ہے نتنیاہو کو امن کا پیغام وہ دے رہے ہیں، امن کا، نہیں ٹرمپ کو امن کا پیس پرائز. اب نتنیاہو نے ہمارے بعد اعلان کیا. ایک ہی آدمی ان کا وہ ہے. اچھا یہ بتائیے چکزئی صاحب کہ ٹھیک ہے، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ عوام کو نکلنا چاہیے پاکستان کی. نہیں نکلیں گے، نکلنا چاہیے نہیں، نکلیں گے، لوگ نکلیں گے، پارٹی نکلے گی، پی ٹی آئی نکلے گی، بالکل نکلے گی. پی ٹی آئی کے ہزاروں لاکھوں کارکن تیار کھڑے، قیادت بھی تیار ہے، بالکل تیار ہے. قائدین نہ ہوئے تو ان کو بھی کوئی عادت کرسی پڑھ کے، کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پڑھ کے چھپ کر کے اٹھا دیں گے انشاءاللہ سب کو. اچھا یہ کام پھر آپ کے ذمہ ہے، سب کریں گے یہ. اچھا آپ کے ذمہ. اچھا یہ بتائیے چکزئی صاحب کہ ایک اور بازگشت چل رہی ہے وفاق، یعنی وفاقی دارالحکومت میں تو بڑی بات ہو رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ پلان بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شاید یہ پلان کہیں بن رہا ہے یا حکومت ایسا کچھ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ فاٹا، جو سابقہ فاٹا جس کو کہتے ہیں، اس کو واپس وفاق کی سربراہی میں یا واپس وفاق میں ضم کیا جا رہا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا؟ یہ تو میں معافی چاہتا ہوں، مثال ذرا سخت ہے. کہتا ہے کسی بی بی نے شوہر سے کہا کہ میرے لیے ہیرے کا وہ لے آؤ، تو اس نے کہا کہ میں تو اس خیال میں کہ تیری ناک کاٹ دوں اور تو سے ہم یہ لگے کہ جو کی ہوئی ترامیم میں ان کو ہم الٹا دیں گے. یار لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی مردوں کا ملک ہے کیا؟ یہ مردوں کا ملک ہے، گورستان. 26ویں ترمیم بھی تو ہو گئی نا چکزئی صاحب. اس حکومت کا مقابلہ مردوں سے نہیں ہوا. جب مردوں سے مقابلہ ہوگا یہ بالکل ڈرے ہوئے چونگ کی طرح گھس جائیں گے. یہ اب مردوں سے مقابلہ ہوگا. مرد جب مرد نکلے گے، عوام کی طاقت نہ تو فرعون کو، اس فرعون کو عوامی طاقت نے بگایا. دنیا میں جہاں جہاں بھی تاریخیں چلی ہیں، عوام نے چلائی ہیں، ایسے علاقوں میں چلی ہیں کہ وہاں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عوام بالکل نعوذ باللہ وہ فکرہ ٹھیک نہیں، معجزے وہ دکھا دیتی ہے. ہوگا انشاءاللہ، انقلاب آئے گا، پرامن انقلاب، جمہور کا انقلاب، عوام کی حکمرانی کا انقلاب، انسانوں کی عظمت و عزت کا انقلاب آئے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے پڑوس میں افغانستان، ہاں بالکل صحیح ہے، اس پہ میں کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، کتنے مظالم ہوئے، آج وہ سر اٹھا کے چل رہا ہے. اچھا لیکن چکزئی صاحب افغانستان کے حوالے سے میں آتی ہوں، وہ بھی ایک اپڈیٹ وہاں پر بھی آئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے اگر مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ فاٹا کا واپس وفاق میں انضمام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے فاٹا ادھر ہو فاٹا ادھر ہو، بات یہ کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. اگر آپ شہد میں زہر لوگوں کو کھلائیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. آپ اصل میں چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچوں میں ہو، چاہے پشتون وطن فاٹا ادھر ادھر ہو، آپ اصل میں ان قدرتی وسائل پہ قابض ہونا چاہتے ہیں،
خارجی قوتوں کے زور پہ، جو اس ملک کی امانت ہیں، جو عوام کی امانت ہیں. کوئی فاٹا آدمی پاگل نہیں، کوئی بلوچ پاگل نہیں، کوئی سندھی، کوئی پنجابی پاگل نہیں ہے. اگر آج کہو اٹھایا ہمارے ادھر ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے ابھی، کیا نام ہے، آیا صادق صاحب، نہیں اپنے والے پرانے، یہ مری کے نیچے والے لوگ، اس مری میں فار ایگزامپل ابھی مری میں خبر آتی ہے کہ بہت بڑا قیمتی معدن، تو ہمیں تو پھر خوشیاں منانی چاہیے کہ بابا مری میں ایک فلانا معدن جس کا کلو 5,000 روپے میں بکتا ہے آیا ہے، تو ہمیں ڈول بجانے چاہیے. آپ نے مری belongs to the people of مری، وزیرستان belongs to the people of وزیرستان. دیریوں کا ہے، سندھیوں کا ہے، بلوچوں کا ہے، پنجابیوں کا ہے. جہاں جہاں اللہ پاک کی کوئی نعمت نکل آئے گی اس پہ پہلا حق وہاں کے بچوں کا، سب کے سب نہیں، اس پہ پہلا حق اپنے وہاں کے بچوں کا تسلیم کرنا ہے. اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتنا حق 30%، 20%، 50%، 40%، جو بھی ہو، پھر بسم اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ابھی ایک ادارے کا وہ آیا ہے، رپورٹ آئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی غربت کے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد 47%. ورلڈ بینک 47%، تقریباً ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے. کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے. کیا ظلم کیا یہ ملک، دنیا جہاں کی نعمتوں سے بھرا ہوا ملک، اور اس کے بچے ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیے فائنلی علامہ اقبال کا شعر ہے، جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشے گندم کو جلا دو. میں اس کی پرورش نہیں کرتا، اس کی پروپیگنڈا نہیں کرتا، جس طرح بشانی صاحب کہا کرتے تھے کہ گہراؤ جلاؤ. جب لوگ تنگ ہوں گے لوگ آگ لگائیں گے، اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے. جب دنیا جہاں کے ہمارے یہ بھوکے انسان نکلیں گے، پھر کسی کو بھی شاباش ہوگا، جہاں بھی چھپ جائے گا، کسی کو بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اچھا اچکزئی صاحب، آخر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی میں، اور میں آپ کو زندہ باد، بڑی مہربانی آپ آئیں. بس آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ تحریک چلنے کی ڈیٹ کیا ہے، سٹارٹ کب سے آپ تحریک؟ کریں گے؟ میری تو تجویز یہ ہوگی جب بھی ہم چلائیں گے، میں نے کہا بھی ہے لوگوں کو، ہم آرام سے، ہمیں ایک جمعہ کا دن اعلان کرنا چاہیے. ان میں سے بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی ہمیں انہیں سلوگن دینے چاہیے. آئین کی بالادستی، رول آف لا، سارے ادارے آزاد، آپ کا پریس، ترامیم مرامیم واپس، طرح کے آئین اپنی حالت میں، چترال سے لے کر گوادر تک، پھر وہاں سے لے کر چمن تک، پھر چمن سے لے کر افغانستان 21 بار تک. اچھا، اور اس میں اسیران کی رہائی شامل نہیں ہے؟ معافی چاہتا ہوں، سب فاٹا بھی شامل ہوگا. جہاں جہاں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ہم وہاں ایک جمعے کو نکلیں، فار ایگزامپل اگر ہم 200 آدمی بھی نکلیں، آپ سمیت، آپ کے ادارے سمیت، اس بچی سمیت، آئین بحال کرو، قیدیوں کو رہا کرو، پارلیمنٹ کی بحالی، اگر 200 آدمی بھی نکلیں تو پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد مساجد ہیں. یہ 2 کروڑ آدمی ہوں گے. 2 کروڑ آدمی جب ایک قسم کا سلوگن اور دنیا دیکھے گی، ان کی تو